مرتبہ محبت سے پڑھ لیں یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا فرمائی، پھر کائنات میں سے حسن کی میرے رب نے تخلیق کی۔ اس حسن کا کچھ حصہ اللہ نے کوئل کی کوکو کو دے دیا، کچھ حصہ گلاب کی نرم و نازک پنکھڑی کو دے دیا، کچھ حصہ چاند کی چمک کو عطا کر دیا، کچھ حصہ مور کو عطا کر دیا، اس میں سے کچھ حصہ جناب یوسف کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ سورج کی شعاؤں کو عطا کیا، کچھ حصہ چاند کی چمک کو عطا کیا، کچھ حصہ میرے رب نے پوری کائنات کے حسینوں میں بانٹا۔ آپ اگر توجہ دے رہے ہیں تو میں بالکل سمیٹنے جا رہا ہوں اپنے اس جملے کو کہ میرے رب نے جب حسن کو تخلیق کیا تو کائنات بنتی ہے، اور جب کائنات حسن کو جمع کیا تو محمد کی ذات بنتی ہے۔ تھوڑا اونچا، تھوڑا دب کے کہیں سبحان اللہ۔ اور طبع طبائی نے تو حد کر دی، علماء موجود ہے، طبع طبائی نے حد کر دی۔ طبع طبائی کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں انسان گھاٹے میں ہے؟ اللہ نے ایک خوبی دے کے دوسری خوبی سے ہر انسان کو محروم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ مور کو رب نے بڑا حسین بنایا لیکن پاؤں بدصورت دیے، لہذا مور گھاٹے میں ہے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گلاب کو رب نے بڑا حسن دیا لیکن چاند جیسی چمک نہیں دی، گلاب گھاٹے میں ہے۔ چاند کو رب نے چمک تو دی لیکن گلاب جیسی خوشبو نہ دی، اس وجہ سے چاند گھاٹے میں ہے۔ بچے کو رب نے بچپنا تو دیا لیکن جوانی والی طاقت نہ دی، اس وجہ سے بچہ گھاٹے میں ہے۔ جوان کو جوانی والی قوت تو دی لیکن بڑھاپے والی بزرگی نہیں دی، اس وجہ سے جوان گھاٹے میں ہے۔ بوڑھے کو بزرگی تو دی لیکن وہ بچپن والے خیالات بوڑھے کو نہیں دیے، اس وجہ سے بوڑھا گھاٹے میں ہے۔ رات کو رب نے سناٹا تو دیا لیکن دل جیسی ریل پیل نہیں دی، رات گھاٹے میں ہے۔ دن کو رب نے ریل پیل تو دی لیکن رات جیسا سناٹا نہیں دیا، اس وجہ سے دن گھاٹے میں ہے۔ میں بات کو بڑھاؤں تو شاید رات بھی جائے، میں بات کو مختصر کروں۔ طبع طبائی کہتے ہیں اوہ دنیا والوں، کائنات حسن کو یا حسن کائنات کو اگر تم ایک چار دیواری میں اکٹھا دیکھنا چاہتے ہو تو چلے آؤ آمنہ کی چار دیواری میں۔ رب نے آمنہ کو جو چاند دیا ہے، چاند سے بڑھ کے چمک دی ہے، گلابوں سے بڑھ کے خوشبو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ شکرگڑی صاحب پڑھ رہے تھے میں لب کے لے آما کہ تو سونا تیرے نال دا، ان جیسا کائنات کے اندر ہسی۔ اور جنہوں نے ان سے وفا کی، جنہوں نے ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا، جنہوں نے وفاداروں کے نام کبھی بھی نہیں مٹے۔ کسی نے کسی عام انسان سے وفا کی، لوگ اسے بھی یاد کرتے ہیں۔ لیلا سے مجنو نے وفا کی، مجنو کا آج تذکرہ چل رہا ہے۔ ہیر سے رانجھے نے وفا کی، رانجھے کا آج تذکرہ چل رہا ہے۔ سسی پنو کی وفا کی بات چل رہی تھی۔ اور یار جو مجازی محبت میں کھو کے وفا کرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ خود سوچو وہ کتنے بلند ہوئے ہوں گے جنہوں نے عام لوگوں سے نہیں آمنہ کے لال سے وفا کی ہے۔ اور جتنی دیر میں نے پہلے کہا آپ لوگ سننا چاہیں گے میں صرف اتنی 20 منٹ سنیں گے تو 20 منٹ کے بعد مائک چھوڑ دوں گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کے ساتھ کوئی ٹھیکہ ہے کہ رات کو 12 بجے تک آپ نے جاگنا ہے، لیکن حضور کا ذکر ایسا ہی ہے کہ مجبوراً نہ سنا جائے۔ آپ لوگ آگے بستر چھوڑا، کام کا چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنے معاملات چھوڑے اور حضور کی بزم میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تکنے والا تک کے کہے کہ محمد کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے۔
हुजूर की बात करने वाला, हुजूर का जिक्र सुनने वाला, जिन्होंने उनसे वफा की वो जिंदा रहे, और इंसानों ने वफा की, इंसानों के तज़किरे चल रहे हैं। हैवानों ने वफा की, हैवानों का जिक्र चल रहा है। अगर हशरातुल अर्द में से नबातात ने वफा की, नबातात का जिक्र चलता रहा। अगर हैवानात ने वफा की, हैवानों की बातें चल रही हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर पत्थरों ने वफा की, तारीख उन पत्थरों का जिक्र अपने दामन में महफूज किए हुए है। अगर ऊंटों ने वफा की, तारीख ऊंटों का जिक्र अपने दामन में महफूज किए हुए है। अगर भेड़ बकरियों ने उनसे वफा की, उन भेड़ बकरियों के तज़किरे चल रहे हैं। भेड़िए ने वफा की, उस भेड़िए का तज़किरा चल रहा है। अल इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर दराज गोश ने वफा की, आज उस गधे का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कुत्तों ने वफा की, तारीख उन कुत्तों के जिक्र को अपने अंदर महफूज किए हुए है। और कोई पूछे मंगोलों के कुत्ते से कि मंगोलों के कुत्ते तेरा नाम कैसे बुलंद हो गया, तो वो मंगोलों का कुत्ता कहता है था तो मैं कुत्ता, लेकिन महबूब की नामूस की खातिर एक लईन को गले से पकड़ा था। और आज कहाँ मंगोलों का वो कुत्ता और कहाँ जंगी शहीदा की ये आबादी। और इसमें अगर उस कुत्ते के तज़किरे चल रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, वफा करो आमिना के लाल से, जो कुत्तों के जिक्र नहीं मिटने देते, वो गुलामों का तज़किरा कैसे मिटने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा, आप लोग यकीनन बात समझ रहे हैं। इंसान तो इंसान है। मैं जरा नबातात से तीन से चार रिवायतें पेश करके मैं समेट दूंगा बात को। एक शख्स सरकार की बारगाह में आया, अर्ज कहता है हुजूर मैं कलमा पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूछा क्या शर्त है? कहा वो जो दरख्त है वो चल के यहां आए, इधर आके कलमा पढ़े, मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। उसने देने गल नहीं भाई, ना दरख्त चले, ना दरख्त बोले, ना मैं कलमा पढ़ा। लेकिन उसा ये गल नहीं पता ही कि दरख्त तो फिर जान होनी ना बता देना, उस तो फिर जान है। सोना बुलावना चाहे तो पत्थरों को भी बुला गिनने होने यार। थोड़ा ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जो उसे जवाब दिया वो सुनिए। सरकार ने फरमाया मैं जाके कहूं और वो चल के आए, ये कोई बड़ी बात नहीं। जा तू पैगाम दे, पैगाम देना तेरा काम है, तुझसे पहले भाग के मेरे कदमों में आ जाना उसका काम है। दब के यार, दब के नारे का जवाब दब के दे यार। और मेरे यमीनो यसार उलमा बैठे हैं, दोस्त आप लोग भी दाना लोग बैठे हैं। वो शख्स गया, उसने पैगाम दिया, अब दरख्त अपनी जगह से हिला, चला सरकार के पास आया, उसने कलमा पढ़ लिया। बात यहां तक खत्म हो गई, लेकिन करोड़ों रहमतें नाजिल हो उस नेहरिया शरीफ के मर्द मुजाहिद जनाब अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब पे। आप मसनवी शरीफ का दर्स देते हुए जब इस जगह पहुंचे, आपने कहा यार सुनो, जब वो दरख्त हिला होगा, जब वो दरख्त चला होगा, तो बाकी दरख्तों ने पूछा तो होगा यार किधर का इरादा है, किधर जा रहे हो। हम चलते नहीं हैं, हम ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, हम लकड़ी मुहैया करते हैं, हम साया मुहैया करते हैं, हम फिजा को साफ करते हैं। अब जो पीर साहब ने बात की, कमाल की बात है, वो दरख्त तो हिल पड़ा हुजूर की बात सुन के। आप ना हिले तो आपके मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं आप तक बात पहुंचा दूं। आप फरमाते हैं कि जब उस दरख्त से बाकी दरख्तों ने पूछा होगा कि यार किधर को चल पड़े, हम चलते नहीं हैं, हम बढ़ते हैं, हम साया मुहैया करते हैं, हम ऑक्सीजन देते हैं, हम चला नहीं करते, तो आप फरमाते हैं वो दरख्त
اپنے آپ کو اونچا کر کے ناز اور نخرے سے، یہ کیسا ہوگا؟ ہم چلتے تو نہیں ہیں لیکن دیکھو تو صحیح، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اچھا تھا درخت تو اربوں خربوں لا تعداد ہے، 1450 سال بعد پنڈی کے باسیوں اسی درخت کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے اشارے پہ چلا تھا۔ آپ لوگ نہیں جاگے یار ابھی تک، اونچا کہیں ذرا سبحان اللہ، جو ان کے اشارے پہ چلا تھا آج 1450 سال اور ایک ہی بار چل کے آیا تھا۔ آپ لوگ اگر جاگ رہے ہیں، میں لگے آتا ہوں ایک اور بات کہہ جاؤں، چل کے ایک ہی بار آیا تھا، آج 1450 سال بعد بھی یار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جو ان کا امتی دن میں 5 مرتبہ ان کے بلاوے پہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس جہاں کی بلائیاں بھی اس کی ہو جاتی ہیں، قبر بھی اس کی ہو جاتی ہے، حشر بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اچھا صرف درخت تک بات نہیں ہے، بھیڑیا کوئی ایسا جانور نہیں ہے کہ جس کا ذکر حضور کی محفلوں میں کیا جائے، لیکن ایک بھیڑیا ایسا ہے جسے بے تحاشا محدثین نے جس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اس کا تذکرہ محفوظ ہو گیا۔ وہ کون سا بھیڑیا ہے؟ چرواہا بکری چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے بکری منہ میں لی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ دوڑا، چرواہا تگڑا چرواہا تھا، اس نے اس کے منہ سے بکری چھین لی۔ اب آپ لوگ اگر جاگ رہے تو اگلی بات کو سنیے گا، بکری شاہ جی چھن گئی اس کے منہ سے، بکری چھین لی چرواہے نے۔ بھیڑیا ایک بلند ٹیلے پہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے رب نے، انسانوں والی زبان میں کہتا ہے، رب نے مجھے رزق دیا تھا اور اے چرواہے تم نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا اس بھیڑیے کو کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ بھیڑیے بات نہیں کرتے، تم انسانوں کی طرح بول رہے ہو۔ اس چرواہے نے جب یہ کہا، بھیڑیے نے کہا تجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ میں بول رہا ہوں، مجھے تجھ پہ تعجب ہے کہ مدینے والے آ چکے ہیں، تو ابھی تک ان کی خدمت میں نہیں گیا، ادھر ہی بیٹھ کے بکریاں چرا رہا ہے تو۔ اب سننا اگلی بات، اس چرواہے نے کہا کہ یار سنو، اگر وہ آ چکے میں چلا جاؤں، یار میں ہوں موجود ہوں تو بکری چاگ دی میری، اگر میں ادھر انہوں نے خدمت اچ گیا میری بکریاں نہیں رکھوالی کون کرے گا؟ ہون توجہ کرو، ہون اس تو بعد جڑی گل اس چرواہے کی تھی اور بھیڑیے کی تھی۔ بھیڑیے آقا بات سنو، پہلے بات اور تھی اب بات کچھ اور ہے، تھوڑا جا کے وہ قبلہ امیر المجاہد گل وچ اور ہے، گل وچ اونچا کہ گل وچ پہلے اور بات تھی اب بات کچھ اور ہے۔ پہلے میں بھوکا مر رہا تھا، اپنی بھوک مٹانے کی خاطر بکری اٹھائی، اوے جا ان کی بارگاہ میں زیارت کر، ان کے پاس بیٹھ۔ رہی بات بکریوں کی رکھوالی کی، بکریاں جانے اور بھیڑیا جانے۔ اچھا اس نے رکھوالی بھی کی، ساری باتیں کی۔ آج 1450 سال بعد پنڈی کے واسیوں اس بھیڑیے کی بات تو ہو رہی ہے نا یار، اس بھیڑیے کا تذکرہ تو چل رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اگر میں اور آپ سب لوگ ان سے وفا کریں اور میں اس کو اور زیادہ قریب کی طرف لے آؤں اور زیادہ قریب دیکھوں، ابھی اسی صدی کی بات، اسی سال کی، اس سے 2020 کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک بندے نے میرے نبی کی عزت کی خاطر پہلے دین پڑھتے رہے، دین پڑھاتے رہے، بہت زیادہ صرف بھی پڑھی پڑھائی، نحو پڑھی پڑھائی، تفسیر پڑھی پڑھائی، اصول دین پڑھے پڑھائے، لیکن
4 سے 5 سال میرے نبی کی ختم نبوت کی جب بات آئی اس شخص نے پہرا دیا، حضور کی ناموس کی جب بات آئی اس شخص نے پہرا دیا۔ تھے ہمارے پنڈی گھیب کے کوئی بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے نہیں، نواب زادے کے بیٹے نہیں، کسی سردار کے بیٹے نہیں، کسی وزیر کے بیٹے نہیں، ایک عام بابا حاجی لال خان کے بیٹے خاتم حسین رضوی 5 سال میرے نبی کی ناموس کی بات کی تو جب جنازہ اٹھا کروڑوں لوگ نکلے تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بار پھر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہے۔ ان کو وقت جس نے بھی دیا اس کا وہ وقت قیمتی ہو گیا۔ آپ لوگ آئے بیٹھے، آپ آج کے دن کے وقت کا حساب لگا لیں، سارا دن آپ نے جو بھی کیا، لیکن جو ادھر بیٹھے ہوئے نا یہ وقت سارے دن میں جتنا بھی آپ کا ٹائم گزرا ہے سب سے قیمتی وقت یہ ہے جو یار کے نام ہو گیا ہے۔ حسان بن ثابت جیسا شخص کہتا ہے ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی، سیدی یا رسول اللہ یہ میں آپ کی نعت لکھتا ہوں تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، نہ یہ میرے کلام کا کمال ہے کہ میں آپ کی نعت لکھتا ہوں تو اس سے میرا کلام بڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے، یہ کرم ہے آپ کے ذکر کا، جب وہ میرے کلام میں آتا ہے رب میرے کلام کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ 2 روایتیں میں مزید بیان کر کے گفتگو سمیٹ دوں گا، لیکن ان کو میرے جوش خطابت، میرے انداز، میری اس چیز کو نہیں بلکہ مکمل اپنی جہاں جہاں جس کا دماغ ہے نا وہاں سے نکال کے صرف ان 2 روایات پہ توجہ دے، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اسود رائی شاہ جی ایک صحابی ہوئے ہیں اسود رائی، میرے آقا کے غلام تھے۔ اسود کہتے ہیں کالے سیاہ شخص کو، بالکل اس میں تفضیل ہے، علماء موجود ہیں، میں بھی سیدی و سندی شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھا اور چند لفظ سیکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ میرے دیگر استاد بھائی بھی علامہ ظہیر صاحب دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو اس میں تفضیل ہے۔ اسود بہت زیادہ کالا، رائی چرواہا بکریاں چرانے والا، اور ان کے تعارف میں جو علماء نے بات لکھی پسینہ بے تحاشا آتا، کالے سیاہ بکریاں چراتے رہتے۔ حضور جب خیبر میں آئے تو اسود رائی، اوے بیٹا خاموش ہو جاؤ، کالے سیاہ حضور جب خیبر آئے تو وہ بھی آئے، آکے کہتے ہیں حضور اگر میں بھی کلمہ پڑھ لوں اور آپ کا ہو جاؤں میرے لیے کیا وعدہ ہے؟ جنگی سیدہ والو یاد کرو، کبھی تنہائی میں اس کو دماغ میں لے کے آنا اس بات کو۔ حضور نے فرمایا تو آنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں آنا چاہتا ہوں، لیکن وعدہ کیا ہے میرے ساتھ؟ فرمایا آ جا، جو کچھ ابو بکر و عمر کے ساتھ وعدے ہیں وہی تیرے ساتھ بھی وعدے ہیں میرے۔ تھوڑا جا کے اونچا کہو یار سبحان اللہ۔ شاہ جی اس بندے نے ایسا کیا، بکریاں مالک کی واڑی کی طرف آنکھ دی، خود آ کے کلمہ پڑھا، نماز کا وقت اسے نہیں ملا، حج کرنے کا موقع اسے نہیں ملا، زکوٰۃ دینے کا موقع اسے نہیں ملا، بس وہ خیبر میں وہ کافروں میں گھس گیا۔ اب وہاں پہ گھس کے مارا بھی، خود شہید ہو گئے، لاش کو لایا گیا، حضور کے سامنے رکھا گیا۔ اگلا منظر سننا، میرے آقا نے جب کالا سیاہ شخص ہے اور چرواہے ہیں، بے تحاشا پسینہ آتا ہے، میرے آقا نے جب دیکھا اپنا چہرہ انور یوں پھیر لیا۔ جب چہرہ انور پھیرا، پوچھنے والے نے پوچھا میرے آقا ان کے ساتھ تو وہ وعدے تھے جو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں، آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کسی اور وجہ سے نہیں، میں نے ان کا مان نہیں توڑا، میرے رب نے میرا مان نہیں توڑا۔ کملی والے کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جب میرے اسود کی روح نکلی
میرے رب نے جنت کی 2 حورے اسود کو عطا فرما دی تھی. آپ لوگ جاگے نہیں، جاگ کے کہیں سبحان اللہ. اب سننا توجہ کے ساتھ. اور یار ہمیں وقت ملا نماز پڑھنے کا، کلمہ پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج کرنے کا، حضور پہ درود پڑھنے کا. اسود کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اسود کا کمال دیکھے. ہم تو کہتے ہیں ایک ہی لمحے میں پیدا ہوئے، اسی لمحے میں جوان ہوئے، اسی لمحے میں عاشق ہوئے، اور اسی لمحے میں رب نے اسود رائی کو جنت عطا فرما دی ہے. عبداللہ مزنی ہوئے. عبداللہ مزنی حضور کے صحابی، قبیلہ مزن سے تعلق ہے، اور والد فوت ہو چکا ہے، چچا یہودی ہے، میرے آقا کا سخت ترین دشمن ہے. کچھ دن برداشت کیا، آخر کہتے ہیں حضور آج چچا کے پاس جا کے کہا چچا میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں. یہ میری اس آج کی گفتگو کی آخری روایت ہے، پھر میسج دیکھ کے بات ختم کرتے. چچا نے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ چچا مدینے جانے کا ارادہ ہے. ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. چچا نے کہا جو کچھ بھی ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، وہ واپس کرنا پڑے گا. کہا چچا لے لو. سب کچھ دے دیا. جب چلے نا چچا کو پیٹ دے کے، چچا نے کہا پتر یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں. کپڑے بھی اتروا لیے. ماں نے 2 چادریں دی. ان چادروں میں عبداللہ مزنی قبیلہ مزن سے چلے آ رہے ہیں مدینے. بے خبر ہو جو امت سے وہ آقا کیا ہے. یار ان کی خاطر کوئی دکھ ہم نے کیا دیا دین کو؟ ہم تو بیدار ہوئے. ہم تو سونے کا چمچ لے کے بیدار ہوئے. ہم نے دین کو ہم نے کیا تکلیف دیکھی ہے؟ قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں سردیوں میں مسجد میں. ہم پھر بھی جانے کو تیار نہیں ہیں. اور دین کو تو انہوں نے وقت دیا، دین کی خاطر قربانیاں انہوں نے دی. پھر میرے آقا نے انہیں کیا نوازا. اب وہ وہاں سے چلے. شہر مدینہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے، سیدنا بلال شہر سے باہر کھڑے ہیں. اور پنڈی گیب والوں اس جملے کو اگر ساری رات سبحان اللہ کہتے رہو نا اس روایت کو سن کے، تنہائی میں کبھی مزہ لینا اور آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جب تنہائی میں مزہ لیں گے آپ اس روایت کا. سمجھو اس بات کو. آپ مدینے میں پہنچے، سیدنا بلال کھڑے ہیں، کھجوریں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، دودھ کا پیالہ بھی اٹھایا ہوا ہے، گرم کمبل بھی اٹھایا ہوا ہے. اور دور سے دیکھ کے کہا آنے والے نام عبداللہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ہاں عبداللہ ہے. کہا قبیلہ مزن سے آئے ہو؟ کہا ہاں قبیلہ مزن سے آیا ہوں. اب سننا اگلی بات. جناب بلال کہتے ہیں آنے والے تمہیں مبارک ہو، تم اپنے قبیلے سے بعد میں چلے تھے، مدینے والے نے تمہارے آنے کی خبریں پہلے عطا فرما دی تھی. اچھا حضور کی آغوش میں کچھ وقت گزارا. ایک دن ایویں خیال آیا. سننا اس بات کو، ہر طرف سے توجہ چھوڑ کے سننا، کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ رب حضور کے قدموں میں ہی موت عطا کر دیتا اور حضور خود جنازہ بھی پڑھا دیتے. اللہ نے دعا قبول کی، موت آ گئی. ابو دردہ راوی ہیں شاہ جی، موت آ گئی ان کو. اب جنازہ اٹھانے کی باری آئی. ابو دردہ کہتے ہیں میں ان کے مقدر پہ رش کرنے لگا. اگلے دونوں پاؤں کی طرف ابو بکر و عمر آ گئے، پچھلے دونوں چارپائی کے پائے جو تھے عثمان و علی آ کے اٹھانا شروع کر دیا. تمہیں ابھی تک بات کا مزہ نہیں لیا آپ لوگوں. ابا سے کہے سبحان اللہ. صفیں لگ چکی ہیں، میت رکھی جا چکی ہے. جنازہ پڑھانے کے لیے کون آ رہا ہے کہ ہم سب دعا کر رہے ہوتے ہیں کاش وہ نہ مرے ہوتے ہم مر گئے ہوتے، کاش وہ نہ مرے ہوتے ہم مر گئے ہوتے. میرے آقا نے خود آ کے جنازہ پڑھایا. اب جو لطف والی بات ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. حضور نے جنازہ پڑھایا، پڑھا چکے. ابو دردہ کہتے ہیں مدینے کا رواج یہ تھا، اپنے لوگ قبر میں اتارتے تھے. اب باپ نہیں ہے، چچا نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، خالو نہیں ہے، شادی نہیں کی، بیٹے نہیں ہیں، کزنز نہیں ہیں، کوئی رشتہ مدینے میں نہیں ہے ان کا اپنا.
ایک شخص نے کہا ہائے افسوس بیچارے کا کوئی اپنا ہوتا جو قبر میں اتارتا. پنڈی گھیب وال اوئے راول پنڈی والوں سمجھنا اگلی بات کو. جب یہ جملہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بندہ کہہ رہا تھا حضور کے کانوں میں بات پڑ گئی. میرے آقا نے جو ہی سنا حضور قبر کی طرف چل پڑے. جناب ابو بکر اتر چکے تھے قبر میں, عمر فاروق اتر چکے تھے قبر میں. آپ تڑپ جاؤ گے, ساری رات بھی سبحان اللہ کہو تو کم ہے. میرے آقا کی لجپالی کو سن کے سمجھنا بات کو. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر باہر آ جائیے, عمر فاروق باہر آ جائیے. دونوں باہر آئے, سرکار قبر میں اترے اور اتر کے ہاتھ پھیلائے. فرمایا میرے عبداللہ کی لاش میرے ہاتھوں پہ رکھی جائے. جب سرکار کے ہاتھوں پہ آئی نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھ ہی نہیں سکو گے. حضور کے ہاتھوں پہ آئی, سرکار نے فرمایا وہ کون کہتا ہے کہ عبداللہ کا مدینے میں کوئی نہیں ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھو, عبداللہ کے لیے محمد مصطفیٰ جو موجود ہے. عبداللہ کے لیے میں جو موجود ہوں. وہ جنہوں نے چند لمحے دیے, وہ ایک شخص نے کہا تھا ٹھہرے تھے چند لمحے وہ جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے. وہ کسی درخت کے نیچے بھی سرکار ٹھہرے تو آج اس سے بھی خوشبوئیں آ رہی. میں اور آپ سب لوگ اس چوکٹ سے دور ہوئے. اس صدی میں بھی ہمیں انہوں نے بتایا. وہ امیر المجاہدین کہتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے اور دین ادھار نہیں چھوڑتا. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. مجھے ان کی ضرورت ہے. میں نے کلمہ پڑھا, میرا دین پہ کوئی احسان نہیں ہے, میں نے کلمہ پڑھا. ہاں یہ دین کا احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے پاپی کو بھی اپنے دامن میں لے رکھا ہے. آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کا دین پہ احسان نہیں ہے. آپ قسمت تو اپنی دیکھیں یار. اللہ نے حیوانات بنائے, وہ رب چاہتا تو بندر بنا سکتا تھا, وہ چاہتا تو ہاتھی بنا دیتا, وہ رب چاہتا بھینس بنا دیتا, گائے بنا دیتا, کتا بنا دیتا. لیکن مجھے اور آپ کو جب بنانے کی باری آئی اس نے کوئی حیوان نہیں بلکہ اپنی قدرت کا شاہکار انسان بنا کے ہمیں بھیجا ہے. یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے. پھر اگلا مقدر آپ دیکھیں کہ پھر وہ رب چاہتا یہودی کے گھر میں آنکھ کھل سکتی تھی, عیسائی کے گھر میں آنکھ کھل سکتی تھی, کسی آتش پرست کے گھر آنکھ کھل سکتی تھی, کسی بت پرست کے ہاں آنکھ کھل سکتی تھی. لیکن اس رب نے کروڑ کرم کیا مجھ پہ اور آپ سب پہ کہ ہماری آنکھ جب کھلی مؤذن نے آ کے بتایا اوے آنے والے تجھے مبارک ہو, تو خدا کا بندہ پیدا ہوا ہے, محمد مصطفیٰ کا امتی پیدا ہوا ہے. آج ہم اس چوکٹ سے دور ہیں, وہ چوکٹ آج بھی ہمیں بلا رہی ہے. آج بھی کوئی جائے وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے. اس دور میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دہلیز سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. ان کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کریں. اور جو اس رشتے کو مضبوط کرتا ہے پھر کائنات کی ساری نعمتیں اس کی. مقدس کچھوچوی کے پاس ایک شخص آیا. لگے رہو, یہ محفل میں نا آپ آگے بیٹھ کے نہیں بھی دل کر رہا پھر بھی بیٹھ جاؤ. بات تو حضور کی ہو رہی ہے نا یار. دل نہیں بھی کر رہا بیٹھ جاؤ آ کے. نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا پھر بھی پڑھو, قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا پھر بھی کوشش کرو پڑھو. حاضریاں لگواتے رہو. پڑھے لکھے لوگ جو بچہ سکول سارا سال جاتا رہتا ہے نا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ ہی جاتا ہے. جو گیا ہی نہیں ہے اس نے کیا امتحان دینا ہے. اور حاضری لگواتے رہو یار, اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہو. پھر جب ایک وقت گزرے گا یار, 1 سال مزہ نہیں آئے گا, 2 سال نہیں آئیں گے, 10 سال لطف نہیں آئے گا, 20 سال نہیں آئے گا. 20 سال کے بعد میرا رب دیکھے گا, کرم تو فرمائے گئے, بندہ تو میرا ہی ہے, میری چوکٹ پہ آ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, لذت نہیں آ رہی. پھر کسی نہ کسی دن نگاہ کرم ہوگی, اور جب وہاں سے نگاہ کرم ہوتی ہے نا پھر ہر بگڑی ہوئی بات بن جایا کیا کرتی ہے. محدث کچوچوی کے پاس ایک شخص آیا, وہ آ کے کہتا ہے کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں کرتا, ٹکریں مار رہا ہوں, نماز کا لطف نہیں آتا مجھے,
मजा नहीं आता। आपने फरमाया फिर भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ हुजूर फिर भी पढ़ता हूँ, फर्ज जो है, बस मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, फर्ज जो है तो फिर भी पढ़ता हूँ। आपने फरमाया तुम्हें मुबारक हो। आप लोग जाग रहे हैं? फरमाया तुम्हें मुबारक हो। उसने कहा हुजूर मैं टक्करे मार रहा हूँ, आप मुबारक दे रहे हैं। फरमाया कि मुबारक इस वजह से दी है, रब ने तुम्हें मजे का बंदा बना के नहीं भेजा, अपना बंदा बना के भेजा है। और मजा आए तो कौन छोड़ता है नमाज यार। वो करबला में मजा ही आया हुआ था, सर झुक गया, सर कट गया, नेजे पे चढ़ गया, ना नमाज छूटती है ना तिलावत कुरान छूट रही है। अपने आप को हुजूर के अपने वफाओं के रिश्ते को सरकार के साथ मजबूत करें। आपने बड़ी वाज़े तौर पे देखा है, गाजी अलमुद्दीन शहीद ने ना जब खंजर के लिए माँ से पैसे मांगे तो माँ ने कहा पुत्र मजदूरों का बेटा है, बाप भी नहीं है, क्या करोगे खंजर लेके? कहा माँ एक बंदे को वासिले जहन्नम करना है। कहा पुत्र तुम्हारे हाथ में ये खंजर नहीं अच्छा लगता, क्या करोगे? अगर तुम उसको मार दोगे तो तुम इकलौते हो, मेरा क्या बनेगा? अलमुद्दीन ने जो बात कही थी वो बात दे के बात समेट रहा हूँ। अलमुद्दीन ने कहा कि माँ दुआ कर, अल्लाह ओए बच्चे मेरी गाल सुन पुत्र। अलमुद्दीन ने जो कहा, अलमुद्दीन ने कहा माँ दुआ कर, रब ये काम मुझसे ले ले। रब ने अगर ये काम मुझसे ले लिया मैं तुझसे वादा करता हूं कयामत तक अलमुद्दीन का नाम भी चलता रहेगा, उसे दूध पिलाने वाली माँ का नाम भी चलता रहेगा। 100 साल का अरसा उससे ज्यादा हो गया। आज अलमुद्दीन का जिक्र भी हो रहा है, उनकी माँ का तज़किरा भी चल रहा है। और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब से किसी ने कहा हुजूर आप बताएं दीन का निचोड़ दें हमें, तो डॉक्टर साहब ने कहा अपने आप को खींच तान के हुजूर की चौखट पे ला के गिरा दे। हुजूर के बमुस्तफा रसीदन खेशरा के दीन हमाऊस, अपने आप को ना खींच तान के हुजूर की चौखट पे ला के गिरा दे। बस जो इस चौखट पे आके गिर जाता है ना, फिर वो उसे गिरने नहीं देते, कायनात की इज्जतें उसे अता कर देते हैं। और आपको कहा गया कि दीन का निचोड़, तो आपने एक जुमले में कहा दीन, उन्होंने कहा कि 2 कामों का नाम है दीन, 2 चीजें, अदब मुस्तफा से शुरू होता है, इश्क मुस्तफा पे जाके खत्म हो जाता है। अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस मजबूत रिश्ते को जिसमें कुछ दरार इस दुनियावी मामलात की वजह से आ गए। मैं नहीं कहता जाप ना करें, मैं नहीं कहता दुनिया मत कमाएं, दुनिया कमाएं, इसी से इज्जत है। लेकिन वो पंजाबी में एक जुमला है, हथ कार वल दिल यार वाल, दरूद पढ़ते रहो ना यार। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से अहले नकात जो है वो गालिब को बड़ा शायर गर्दानते हैं। वो कहते हैं कि गालिब डॉक्टर साहब से बड़ा शायर था अहले नकात, लेकिन जो इज्जत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मिली वो इज्जत गालिब के मुकद्दर में नहीं आई। गालिब से पूछा गया, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से पूछा गया हजरत आपको इतनी इज्जतें कैसे मिली? तो आपने डॉक्टर साहब ने कमाल जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मैं तन्हा ही नहीं पहुंचा कमाले सुखन को, शेर मेरे हैं और है तासीर उनकी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि गालिब लिखता है, तासीर भी खुद ही पैदा करने की कोशिश करता है। इकबाल में फर्क ये है, लिखता इकबाल है, तासीर मोहम्मद मुस्तफा पैदा फरमा देते हैं। मैंने हुजूर पे 1 करोड़ मर्तबा दरूद पढ़ा है, रब ने तासीर पैदा फरमा दी। उन पे दरूद और सलाम का एक सिलसिला रखें, अपने ताल्लुक को उनके साथ मजबूत करें। इंशाअल्लाह ये रौनकें, ये मामलात लगे रहेंगे। अपने आप को कोशिश करें जिस कदर हो सकता है, अपने आप को खींच तान के सरकार की चौखट तक ले आए, हुजूर की दहलीज पर। और आला ने कहा कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ठीक है, हुजूर की चौखट पे जो आ गए सारे काम उसके बन गए। अल्लाह ताला मेरी आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिन उलमा ने सरपरस्ती की, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया और खुसूसन आप लोग जिन्होंने वक्त निकाला, अल्लाह ताला आपके औकात में बरकत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला जिस पे शरई तौर पे गिरफ्त हो सकती हो, मैं आपको गवाह बना के अल्लाह के हुजूर माफ़ी का खासगार हूँ। चल रहा हूँ मोहम्मद की दहलीज पे, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। वमा अलैहि।